حسین ثقافتوں کے امتزاج سے سجا لاہور، جس کی علم دوستی اور فنون لطیفہ سے محبت پر پورے پاکستان کو فخر ہے، اور اسی لاہور کو اپنے جس علمی ادارے پر بجا طور پر ناز ہے وہ ہے گورنمنٹ کالج لاہور، لوئر مال اور مال روڈ کے سنگم پر واقع گورنمنٹ کالج لاہور کی خوبصورت بلند و بالا عمارت اپنی جانب دیکھنے والے کو مسحور کر دیتی ہے۔ گورنمنٹ کالج کا سنگ بنیاد 1864 میں رکھا گیا۔ تقسیم ہند سے قبل گورنمنٹ کالج لاہور نے اپنے تعلیمی سفر کی ابتدا صرف 6 مضامین، 3 اساتذہ اور 9 طالب علموں سے کی، لیکن ڈاکٹر لائٹنر اور ان کے رفقا کی محنت کے نتیجے میں طالب علموں کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ 1871 میں کالج کی عمارت کو انارکلی کے قریب ایک بنگلے میں شفٹ کیا گیا۔ 1873 میں جگہ کی قلت کے سبب اسے رحیم خان کی حویلی میں منتقل کر دیا گیا۔ کالج کی موجودہ عمارت کی تکمیل 1876 میں ہوئی۔ موسم اور ماحول سے مکمل مطابقت رکھنے والی اس عمارت کو گوتھک طرز تعمیر کا شاہکار قرار دیا جاتا ہے۔ اس کا بلند اور خوبصورت کلاک ٹاور جو عمارت کو وقار اور متانت بخشتا اور اس عمارت کا نمایاں حصہ ہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور کی عمارت کو ذرا دور سے دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مصور نے ایک دیدہ زیب اور دلکش منظر کو کینوس کی زینت بنا دیا ہے۔ کالج کی عمارت کو رانائی بخشنے میں اس کی اوول گراؤنڈ کا بہت اہم کردار ہے۔ کلاک ٹاور اور مرکزی عمارت کے سامنے موجودہ یہ گراؤنڈ پچھلے 156 سالوں کے زائد عرصے سے طلباء کو تفریح اور کھیل کے مواقع فراہم کر رہا ہے، اور ان کی بہترین ذہنی اور جسمانی نشو و نما بھی اسی گراؤنڈ کی مرہون منت ہے۔ کالج کی عمارت کی ترتیب سے دور تک جاتی محرابیں اور نفیس ستون لمحہ بھر کو اپنے حسن سے دیکھنے والے کو مبہوت کر دیتے ہیں۔ برسوں بعد جب کالج کی عمارت میں توسیع کی ضرورت محسوس ہوئی تو نیو کیمسٹری بلاک اور نیو سائنس بلاک کی عمارات تعمیر کی گئیں۔ ان کی طرز تعمیر کو گوتھک طرز تعمیر سے ہم آہنگ کیا گیا۔ مین کیمپس بخاری آڈیٹوریم سے آگے پوسٹ گریجویٹ کی عمارت جدت کا منظر پیش کرتی ہے۔ 2002 میں اس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں طالب علموں کو محض اچھی تعلیم ہی نہیں دی جاتی بلکہ ان کی کردار سازی پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ یونیورسٹی کی درخشاں روایات کو جدید اور اصول و ضوابط میں پرنسپل اور اساتذہ کا کردار نمایاں ہے۔ ان میں انگریز اساتذہ کے علاوہ مقامی اساتذہ بھی شامل ہیں جنہوں نے قدیم روایات کو جدید نظام تعلیم سے ہم آہنگ کر کے یونیورسٹی کے معیار تعلیم کو بہتر بنا دیا ہے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، ڈاکٹر عبدالسلام، ڈاکٹر ہرگوبند کھرانہ اور احمد شاہ بخاری المعروف پطرس بخاری ان اساتذہ کرام میں شامل ہیں جنہیں اسی کالج سے فارغ التحصیل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ سر گنگا رام، ڈاکٹر سمر مبارک مند، ڈاکٹر اشفاق احمد خان، فیض احمد فیض، اشفاق احمد، بانو قدسیہ اور قدرت اللہ شہاب جیسے نامور ستارے اسی کالج کے نمایاں طالب علم رہے۔ اس کے رول آف آنرز میں بہت سے ممتاز فنکاروں کے نام شامل ہیں۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے طلباء راوینز کہلاتے ہیں اور معروف افسانہ نگار اولڈ راوین پروفیسر صدف منیر گورنمنٹ کالج کے حوالے سے اپنی یادیں
تازہ کرتے ہوئے کہتی ہیں۔ گورنمنٹ کالج کا تذکرہ جب راوینس کرتے ہیں، جب وہ اپنے ان تاثرات کے بارے میں بتاتے ہیں، اس وقت کا ذکر کرتے ہیں، جو وقت بے شک وہ 2 سال پہ محیط ہو، 4 سال پہ محیط ہو، جو انہوں نے گورنمنٹ کالج میں گزارا، تو اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دے کوڈ ٹاک فار آورز اینڈ آورس۔ ہم نے گورنمنٹ کالج میں چیزیں سیکھیں، بہت زیادہ جو ہے ہماری گرومنگ ہوئی، ہماری ذہنی گرومنگ ہوئی، ہماری سبجیکٹ کے لحاظ سے گرومنگ ہوئی، لیکن وہ سب شاید وہ کسی مسٹک ڈائمینشن پہ وہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اولڈ راوین پروفیسر عطیہ حیدر گورنمنٹ کالج کے حوالے سے اپنا اظہار خیال کرتی ہیں۔ گورنمنٹ کالج کا ذکر ہو اور اس کی رنگا رنگ ہم نصابی سرگرمیوں کا ذکر نہ ہو تو جی سی کا تذکرہ ادھورا رہ جائے گا۔ شعبہ فارسی گورنمنٹ کالج کی مجلس صوفی تبسم کی محافل طالب علموں کے لیے خوبصورت ادبی سنگت کے مواقع فراہم کرتی تھیں اور ان سے ہماری بہت گرومنگ ہوتی تھی۔ ریسرچ کا وہ انداز اور طریقہ جو اس وقت اساتذہ نے سکھایا تھا، اس کی بنیاد پر آج میری پی ایچ ڈی مکمل ہوئی۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے لیے حالیہ اقدامات کے بارے میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر اصغر زیدی کہتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے کوالٹی آف ٹیچنگ کا، کہ ہماری تعلیم کا معیار اسی وقت بہتر ہو سکے گا جب ہمارے اساتذہ کی اچھی ٹریننگ ہوگی اور ان کو اچھے انسینٹیوز ملیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ ہماری تعلیم کا معیار اتنا اچھا ہو کہ ہمارے بچے نہ صرف اپنے سبجیکٹ میں بہترین تعلیم حاصل کر سکیں بلکہ ایک اچھے انسان بھی بن سکیں۔ تو یہ ہو گیا جی کوالٹی آف ٹیچنگ۔ دوسرا نقطہ جو ہے وہ ہے امپیکٹفل ریسرچ، یعنی ہم وہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے معاشرے کو فائدہ ہو رہا ہو۔ ہمارے یہاں ایک رواج سا بن گیا ہے کہ اس قسم کی ریسرچ کی جاتی ہے کہ جس سے صرف اپوائنٹمنٹس ہو جائیں، جس سے پروموشنز ہو جائیں، اور عام طور پہ ہم اب ایسی ریسرچ نہیں کر پاتے کہ جس سے ہم سوسائٹی کو یعنی ہمارے معاشرے کو صحیح معنوں میں فائدہ پہنچ سکے۔ جو تیسرا پوائنٹ ہے جی وہ ہے انٹرنیشنلائزیشن۔ انٹرنیشنلائزیشن سے مراد یہ ہے کہ میں دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھا کر پاکستان میں واپس آیا ہوں، اور میری بڑی خواہش ہے کہ میرے آنے کا صحیح معنوں میں فائدہ تب ہوگا کہ جب میں ان اچھی یونیورسٹیز کے سٹینڈرڈ جو ہیں وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں بھی انٹروڈیوس کروں۔ تو میں بڑی کوشش میں مصروف ہوں کہ جہاں جہاں کبھی اکیڈمک اسیسمنٹ میں، کبھی ٹیچرز کے اسیسمنٹ میں، کبھی اسٹوڈنٹس کے فیڈ بیک میں، کبھی کلاس کے کلچر میں، اس طرح کی بہتری لانے میں مصروف ہوں کہ جس سے ہم اچھے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو اپنے ادارے میں متعارف کرا سکیں۔ جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے جی انفراسٹرکچر، اور انفراسٹرکچر سے یہاں مراد ہماری صرف بلڈنگ سول انفراسٹرکچر نہیں ہے بلکہ آئی ٹی انفراسٹرکچر ہے، کیونکہ ہماری بہت سے کام جو ہیں ان میں ایفیشنسی لاس ہو چکی ہے اور اس میں ٹرانسپیرنسی اتنی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آئی ٹی انفراسٹرکچر کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ یونیورسٹی کی جو مینجمنٹ ہے، یونیورسٹی کی گورننس جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکے۔ پانچواں اور آخری نقطہ یہ ہے کہ گورننس، گڈ گورننس، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ہم تمام جو تعیناتی کریں اپنے فیکلٹی ممبرس کی یا اپنے دوسرے سٹاف کی، ان کو میرٹ پر کریں، اور اسی طریقے سے تمام اسٹوڈنٹس خصوصاً وہ اسٹوڈنٹس جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اور سپورٹس ایکٹیویٹیز میں آ کر ایڈمیشن لیتے ہیں، ان کا میرٹ بہت اچھے طریقے سے کیا جائے تاکہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ایک دفعہ پھر سپورٹس کے معیار کو بہت بہتر بنا سکے ہمارے ملک میں۔ لائبریری کے بغیر علم و ادب کا حصول نامکمل رہتا ہے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں بھی ایک لائبریری ہے جس کے 3 سیکشن ہیں: شعبہ جاتی لائبریری، مین لائبریری اور پوسٹ گریجویٹ لائبریری۔ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی میں طلباء کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے لیے مختلف غیر نصابی سرگرمیوں کی سوسائٹیز بنائی گئی ہیں، جیسے ڈرامٹک سوسائٹی، میوزک سوسائٹی اور ڈبیٹنگ سوسائٹی۔ طلباء اپنی دلچسپی کے مطابق ان سوسائٹیز میں شمولیت اختیار کرتے ہیں اور ہر قومی و بین الاقوامی سطح پر ہونے والے مقابلوں میں شرکت بھی کرتے ہیں۔
گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کی مختلف سوسائٹیز کی سربراہی کرنے والے پروفیسر خالد سنجرانی کا کہنا ہے۔ کوئی 80 کے لگ بھگ سوسائٹیز قائم ہیں جو کہ ہمارے طالب علموں کی ہم نصابی سرگرمیوں میں ایک فعال کردار ادا کر رہی ہیں۔ ان میں سے بعض سوسائٹیز ایسی بھی ہیں کہ جو پاکستان بننے سے پہلے سے قائم ہیں اور اب تک چل رہی ہیں۔ مثال کے طور پر مجلس اقبال، یہ پاکستان بننے سے پہلے قائم ہوئی اور آج بھی اس کے ہفتہ وار تنقیدی اجلاس ہوتے ہیں جس میں طالب علم اپنی تخلیقات پیش کرتے ہیں اور حاضرین ان تخلیقات پر اپنی رائے دیتے ہیں۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی وطن عزیز کے بہتر مستقبل کے لیے بلند کردار اور روشن دماغ نسل تیار کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔